السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے صحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اولین دافع اہل رفظ و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ پورا مجمع مل کر محبت اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے مقین مقدس آقائے کونین مالک دارین، ہم غریبوں کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وآفت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج پھول گلی کی سرزمین پر جو یہ نور و نکہت بھری محفل یہاں تشریف فرما ہے، علماء اہل سنت کا عظیم کارواں آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہے۔ دارالعلوم فیضان مفتی اعظم کے تمام اساتذہ، طلباء، ذمہ داران، بہی خواہان، سب کے سب آج عرس حضور سراج ملت علیہ الرحمت و رضوان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اس محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے وارثین کو بالخصوص جانشین حضور سراج ملت کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے کہ وہ یوں ہی مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کرتے رہیں۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ حد درجہ سخت ہیں۔ آج کل عام طور پہ جو لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ خواہ مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا عام لوگ ہوں، ایک یہ خیال لوگوں کے ذہن و فکر میں پروان چڑھ رہا ہے اور زور و شور سے اس کی تبلیغ کی جاتی ہے کہ کسی کو برا نہ کہا جائے، اپنی بات کہیں، اپنا جو موقف ہے واضح کریں، کسی کو برا کہنے سے کیا فائدہ ہے، برا کر کے کیا حاصل کر لیں گے۔ بہت سے مولانا مولوی کہلانے والے لوگ یہاں تک کہتے سنے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی تقریروں میں غیروں کا اتنا رد کیا کہ وہ بڑھ گئے اور ہم گھٹ گئے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ نظریہ نہ اسلامی نظریہ ہے اور نہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، نہ ہمارے بزرگوں کا نظریہ ہے۔ آپ کتابوں کو پڑھیں، قرآن و سنت کو پڑھیں، علماء فقہا کے فتاوے پڑھیں، تو آپ کو جا بجا جہاں احقاق حق ملے گا وہیں ابطال باطل بھی ملے گا۔ یعنی جہاں یہ بتایا گیا کہ حق یہ ہے، وہیں پر اس بات کی بھی پرزور وکالت کی گئی کہ باطل غلط ہے اور باطل سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ خاص طور پہ وہ حضرات جو
اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے وابستہ ہیں۔ غیر یہ باتیں کہتے ہیں تو احساس کم ہوتا ہے کہ دشمن تو دشمن ہے، لیکن وہ حضرات جن کے اوپر اعلیٰ حضرت کے بے شمار احسانات ہیں، جس اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کے سامان پیدا کیے، سینکڑوں کتابیں تصنیف فرمائیں، ہزار فتوے دیے، اور جن بزرگوں کی عظمت و تقدس کے لیے اعلیٰ حضرت زندگی بھر لڑتے رہے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ انہی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تصوف کے نام پر، دعوت و تبلیغ کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر صرف اعلیٰ حضرت سے دور نہیں جا رہے ہیں بلکہ اسلامی نظریے سے بھی دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنی باتوں کو کہنے کے لیے، وہ اپنی غلط باتوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے انداز میں، ایسے پیرائے میں ہم لوگوں کے سامنے دین کی بات بتا رہے ہیں کہ جو پیرائے بیان اور جو طریقہ صوفیاء کرام کا تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیاء وہ اسلام کے مبلغ تھے، قرآن کے داعی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے۔ کوئی ایسا صوفی نہیں گزرا کہ جس نے صلح کلیت کی دعوت دی ہو، کوئی ایسا پیر و مرشد نہیں گزرا کہ جس نے قرآن کے خلاف اپنا طریقہ دعوت و تبلیغ جاری کیا ہو، بلکہ انہوں نے ہمیشہ حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا۔ جس کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کافروں کے اوپر سخت ہے، وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں رحم دل ہے، یعنی رحم دلی کی بات بتائی گئی ہے، لیکن ایک مسلمان کو مسلمان کے لیے رحم دل ہونا چاہیے، ایک سنی کو سنی کے لیے رحم دل ہونا چاہیے، نہ کہ بد مذہبوں کے لیے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، جو نبی کی توہین کرتے ہیں، جو صحابہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں، جو اہل بیت کی قدر و منزلت کے خلاف بولتے اور لکھتے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کرنا، ان کے لیے نرمی کرنا، یہ تصوف نہیں ہے، یہ خانقاہیت نہیں ہے، یہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے، بلکہ اسی کو صلح کلیت کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کی لڑائی لڑتے ہیں، اپنے خاندان کی لڑائی لڑتے ہیں، اپنی زبان کی لڑائی لڑتے ہیں، اپنے شہر کی لڑائی لڑتے ہیں، اپنے گروپ کی لڑائی لڑتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت اپنے خاندان کی لڑائی نہیں لڑتے، اپنی زبان کی لڑائی نہیں لڑتے، اپنے گروپ کی لڑائی نہیں لڑتے۔ ہمارے گروپ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہماری فکر کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بلا شبہ پوری زندگی حضور سراج ملت اسی طریقے تبلیغ کو اختیار کیے رہے۔ کبھی بھی انہوں نے امامت کے بہانے، خطابت کے بہانے، پیری مریدی کے بہانے، مدرسے کو چلانے کے نام پر انہوں نے صلح کلیت سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، باطل فرقوں کے لیے کوئی نرمی نہیں برتی ہے۔ بہت سے لوگ سیادت کے نام پر رافضیوں کے لیے نرمی برتتے ہیں، حضرت علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور رافضیوں کی حامی لاتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، عمرو بن العاص کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، حضرت ابو سفیان کے خلاف بولا کرتے ہیں۔ لیکن یہ واحد خانقاہ ہے، یہ واحد درسگاہ ہے، یہ واحد ادارہ ہے، یہ واحد امام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بمبئی کے سرزمین پر اپنے ماننے والوں کو بھی اور غیروں کو بھی یہ پیغام دیتے رہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار نہیں، خواہ وہ کسی خانقاہ سے آتا ہو، کسی درگاہ سے آتا ہو، کسی ادارے سے آتا ہو، وہ چاہے جتنا بڑا ہو، جس کا تعلق مسلک اعلیٰ حضرت سے نہیں ہے، کوئی اگر صحابہ کی توہین کرے گا تو سراج ملت اسے برداشت نہیں کریں گے، اگر کوئی مولا علی کی توہین کرے گا سراج ملت اسے برداشت نہیں کریں گے، اور نہیں سراج ملت کا کوئی چاہنے والا اسے برداشت کرے گا۔ ایک مرتبہ میں اتر پردیش میں ایک علاقے میں تھا، غالباً اس کا نام سنت کبیر نگر ہے اس ضلع کا، وہاں ایک پیر صاحب اجمیر شریف سے آئے ہوئے تھے، بڑے درجے کے پیر صاحب تھے، ایک صاحب اور تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ایک کتاب چھپوائی تھی
اور وہاں کئی علماء تھے، حضور سراج ملت بھی تشریف فرما تھے۔ یہ بڑے عجیب مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں بہت سے بڑے لوگ ہوں وہاں کوئی صحیح بات کہنا بعض دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ صاحب جو کتاب چھپوائے ہوئے تھے انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ مولانا انیس صاحب آپ نے ہماری کتاب پڑھی، وہ کتاب آپ کو کیسی لگی؟ میں نے کہا کتاب تو اچھی ہے لیکن اس میں شبلی نعمانی کی حمایت کی گئی ہے، اور شبلی نعمانی سنی نہیں تھا، وہ صلح کلی ٹائپ کا آدمی تھا، وہابیت زدہ تھا، وہ اشرف علی تھانوی کا خلیفہ تھا، سید احمد رائے بریلوی کی اس میں تائید کی گئی ہے۔ میں نے اتنا کہا تو کہنے لگے کہ حکمت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، وہ ہیلا بہانہ کرنے لگے۔ وہ تمام پیر صاحبان خاموش تھے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میری بات کون سنے گا، لیکن اس وقت میں نے دیکھا کہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، حضور سراج ملت نے یہ نہ دیکھا کہ میرے جیسا طالب علم جو کہہ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ جو مولانا سیوانی کہہ رہے ہیں اگر وہ باتیں صحیح ہیں تو کتاب پھر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ شبلی نعمانی ہمارا نہیں ہے۔ جس کتاب میں سید احمد رائے بریلوی کی حمایت کی گئی ہو وہ کتاب ہمارے حق میں نہیں ہے۔ مولانا انیس صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے رہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ جب سیادت کے نام پر رافضیت کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں بھی حضور سراج ملت نے رافضیوں کو بھی للکارا ہے۔ وہ ہمیشہ وہابیوں کے خلاف خطاب کیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، تشہیر کیا کرتے تھے، لیکن جہاں جیسی ضرورت پڑی ہے وہابیت کا فتنہ تھا، سراج ملت اس کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے۔ دیوبندیت کا فتنہ تھا، سراج ملت اس کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے۔ صلح کلیت کا فتنہ اٹھا، سراج ملت اس کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے۔ منہاجیت کا فتنہ جب پاکستان سے ہندوستان میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے جن لوگوں نے بلند آواز بلند کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ جو بولتا ہوا نظر آیا اس ذات کا نام حضور سراج ملت تھا۔ جب خانقاہیت کے نام پر، تصوف کے نام پر، روحانیت کے نام پر، درگاہوں کے نام پر، سیادت کے نام پر، خانوادوں کے نام پہ حضرت امیر معاویہ کی توہین ہونے لگی تو ایسے موقع پہ حضور سراج ملت نے یہ نہ دیکھا کہ کون کون سید کدھر جا رہا ہے، بلکہ آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی بولی اور آپ نے کہا اولی دعوے اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے ہر اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اس کا جواب دیا۔ جو فتنہ بھی سنیت کے خلاف اٹھا، آج میں کہنا چاہتا ہوں آج ضرورت ہے ایسے علماء کی، آج ضرورت ہے ایسے ائمہ کی، آج ضرورت ہے ایسے پیران طریقت کی کہ جو حق بولنے کی اپنے اندر جرات پیدا کرے۔ آج علماء نے عوام کا مزاج دیکھ کر کے، اماموں نے متولیوں کا موڈ دیکھ کر کے، مدرسے کے مفتیوں نے ناظموں کا ماحول دیکھ کر کے فتوے دینا شروع کیا ہے، خطاب کرنا شروع کیا ہے، مصلی امامت کو سنبھالنا شروع کیا ہے۔ ایسے ماحول میں دین کا حافظ خدا ہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ضرورت ہے کہ جو لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں، جو لوگ سرکار مفتی اعظم کا نام لے رہے ہیں، تاج الشریعہ کا نام لے رہے ہیں، سراج ملت کا نام لے رہے ہیں، انہیں سراج ملت کے فکر کو اپنانا چاہیے، ان کے طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے، مفتی اعظم کے طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا طریقہ کار وہ نہیں ہے کہ ہم عوام کے رو میں بہ جائیں، بلکہ فتنہ جہاں سے اٹھے اس کے خلاف بولنا ایک اللہ عالم ربانی کی شان ہے۔ وہ پیر نہیں ہے کہ اس کے سامنے صحابہ کی توہین ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی توہین کی جائے، رسول اللہ کے اصحاب کو برا بھلا کہا جائے اور وہ کہے کہ یہ ہماری خانقاہیت ہے۔ تمہاری خانقاہیت تمہارے گھر میں ہوگی، ہماری خانقاہیت کا نام شریعت مصطفیٰ ہے، اور شریعت مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام عشق محبت سیدنا سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے کیا ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء و مرسلین اور انبیاء و مرسلین کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر امامت میں بھی افضل ہے، خلافت میں بھی افضل ہے، اور تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر کو مصلی امامت میں کھڑا کرایا تو اسی دن میں نے سمجھ لیا کہ جو دین کے معاملے میں امت کا امام ہوگا وہی دنیا کے معاملے میں بھی امت کا امام ہوگا. میں نے سمجھ لیا تھا کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر اس لیے ہے کہ رسول اللہ نے نماز میں انہیں امت کا امام بنایا ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں آپ خود سوچو کہ جو مصلی امامت میں رسول اللہ کی حیات ظاہری میں جو کھڑا ہو رہا ہے کیا اس کے مقابلے میں کوئی صحابی آ سکتا ہے جس کے مرتبے کو حضرت علی نے تسلیم کیا ہو, حضرت امام حسن و حسین نے تسلیم کیا ہو, تمام صحابہ اور امت کا اجماع ہو. آج اگر اس کے خلاف کوئی خانقاہی بولتا ہے, آج اگر اس کے خلاف کوئی مجاور بولتا ہے, آج اگر کوئی مقرر چاپلوسی کرتا ہے تو یاد رکھو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار نہیں ہو سکتا, وہ سراج ملت کے طریقے پر نہیں ہو سکتا. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ خلافت میں بھی اصل اور اول اور امامت میں بھی اول اور افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کے بعد حضرت عمر ہے, ان کے بعد حضرت عثمان ہے, ان کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. یہ اجماع ہے, پوری امت 1400 سال سے اسی عقیدے پر قائم رہی ہے اور اس کے خلاف جو عقیدہ ہے وہ رافضیوں کا عقیدہ ہے. ہم سنیوں کو پیری مریدی کے نام پر اپنے عقیدے کو گروی نہیں رکھنا چاہیے. ہمارا عقیدہ رافضیوں سے نہیں ہے, نہ وہابیوں سے ہے, نہ صلح کلیوں سے ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ جسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ رب العزت دارالعلوم فیضان مفتی اعظم کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حضرت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب, جیلانی میاں صاحب اور ان کے تمام بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت عطا فرمائے. حضور سراج ملت اور ان کے اہل خاندان کی قبروں کو رب کریم بقعہ نور فرمائے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی وہی پانے چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.